رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے 9 بار پڑھ لینا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 9 بار پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں، جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو لے کے آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروائیں، بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، لیکن پھر بھی آپ کی حاجات پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، آپ تھک چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ، یہ عمل صرف 9 بار پڑھ لینا۔ یہ ایسی قرآنی سورہ ہے کہ جسے صرف 9 بار پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ رمضان کا مہینہ برکت والا، رحمت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کے مہینے میں نعمتوں، برکتوں، رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو تو یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ صرف 9 بار پڑھ لینا۔ اگر ایک سورہ صرف 9 بار پڑھنے سے رب کی ذات آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دے، آپ کی ہر حاجت کو غیب سے پورا فرما دے، تو آپ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک ہی ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کے جو بھی مانگیں گے، آپ کا مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آج اپنی بہنوں کے لیے ایک ایسا مجرب اور کامیاب وظیفہ، ایک ایسی سورہ لے کر آیا ہوں جسے صرف 9 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود ہیں بے روزگار کو روزگار مل جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا، بیٹے خود پڑھ لیں، گھر کا کوئی فرد پڑھ لے۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ہر صورت پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو یہ وظیفہ 9 بار پڑھتے ساتھ ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نواز مالا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی ہر ناممکن
حاجت بھی ممکن ہو جائے گی اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے شعبان کے آخری قبولیت کے چند دنوں میں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، پورے سال کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، ان دونوں کو پڑھنا ہے جسے ولیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے اپنی ہر حاجت کے لیے پڑھا۔ وہ نام ہے میرے بھائیو یا حیو یا قیومو۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، غیب سے راستے کی رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یا حیو یا قیوموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، پورے سال کی رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ آپ نے یا حیو یا قیوموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے یا حیو یا قیومو۔ یہ اسم اعظم رب کعبہ فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے، اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے، بن مانگے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے میں صرف چند دن باقی ہیں، کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن اس وظیفے کو مت چھوڑنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ کچھ دن پہلے وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، لیکن رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس دعا کو آپ نے صرف 7 بار لازمی پڑھنا ہے، یا حیو یا قیومو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، جسے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں کہ جو رب کو اتنے پسند ہیں۔ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا۔ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں دوستو، پھر رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، بن مانگے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں ایسے فیصلے ہو جائیں، آپ کے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، پریشانیوں کا، مسائل کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے صرف 11 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لینا۔ توجہ کیجیے گا، آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار
پڑھتے دوران دل میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، وہ انشاءاللہ اگر میرے اللہ پاک نے چاہا تو وہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ 11 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے دوران اگر آپ کی 11 حاجات ہیں جو ناممکن ہے، وہ 11 کی 11 حاجتیں غیب سے پوری ہو جائیں گی اور دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ 11 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ فتح کا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ نے آخر میں سورہ فتح کو صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ آج میں نے آپ کو 3 اعمال بتائے ہیں، آپ نے بتائی گئی ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اب آپ پر رب کی رحمتوں اور برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی جو پوری زندگی نہ مل سکا۔ وہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ کے دیکھ لیں۔ میرے اللہ پاک نے چاہا اگر میرے رب کی رضا اس میں شامل ہوئی تو تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دور دور سے آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے آپ کے گھر تک آئے گی۔ یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے مکمل کرتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے ضد کر کے رب کریم سے مانگیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مانگیں۔ آج 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات سے مانگ رہے ہو، آج تھوڑا نہ مانگنا، جو مانگنا ہے مانگتے چلے جانا، آج مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2024 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہم سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ کریم تجھے تیرے محبوب کا واسطہ آج کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یا اللہ اس شعبان کے مہینے میں جو بھی میرے بہن بھائی اس دعا میں شامل ہیں، ان کو اور ان کی نسلوں کو آباد کر دے۔ یا اللہ ان کو ان کی نسلوں کو دولت اور رزق کی فراوانی سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہماری غریبی کو امیری میں بدل دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں
اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کرمانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں میں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔